لائف اسٹائل کی آپ نے بات کی، جو ہم ہر پوڈ کاسٹ میں آلموسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کریں تاکہ آپ کی جو ہے یہ درد ٹھیک ہو. اس میں کوئی کھانے پینے میں بھی احتیاط ہوتی ہے؟ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط ہے. کھانے پینے میں دیکھیں، ہر وہ چیز جس کو ہم غذاؤں میں اگر کہتے ہیں کہ بادی چیزیں ہیں، آپ کو ایک دفعہ یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ چاند نہیں کھانا. تو یہ جو چاول ہیں یہ بھی، کیونکہ جو بھی چیز بادی چیزیں آپ کھائیں گے وہ بنیادی طور پر وہی چیزیں ہیں جو کہ دردیں پیدا کر سکتی ہیں. ان دردوں میں کمر درد بھی پھر اس کا اثر وہاں بھی ہوگا. تو چاول نہیں کھانے، آلو نہیں کھانے، میدے والی چیزیں نہیں کھانی، اور دالیں کوئی بھی نہیں کھانی. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی غذاؤں میں ایسی چیزیں بھی شامل کریں جو کہ دردوں کو ٹھیک کرتی ہیں، جیسے ادرک ہے، لہسن ہے، ہلدی ہے، کالی مرچ ہے، اس طرح کی چیزیں، دار چینی ہے. تو ایسی چیزیں زیادہ استعمال کریں. اگر کسی کو درد ہے کمر کا تو وہ چاند جیسے آپ نے بتایا کہ چاول آلو وغیرہ بالکل چھوڑ دے، بالکل نہ کھائے. دیکھیں جتنا زیادہ وہ بالکل نہ کھائے گا اتنا اس کے لیے اچھا ہے. کبھی کبھی کھائے گا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص یہ اس کو ایک دفعہ ہم نے ذکر بھی کیا تھا، اس کو کہتے ہیں علاج بالغذا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں دوائی کے بغیر علاج کروں تو پھر اس کو پرہیز تو پورا کرنا پڑے گا. اور ویسے عام طور پہ ایک انسان کو احتیاط کے لیے، بچنے کے لیے کہ اس کو کمر کا درد نہ ہو، تب آپ کیا پرسکرائب کرتے ہیں؟ لائف سٹائل کے علاوہ کچھ کھانے میں بھی ہوتا ہے؟ کھانے میں یہی چیزیں ہیں کہ ہم یہ ایک باقاعدہ ان کو چارٹ بنا کے دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ چیزیں کھائیں اور یہ چیزیں نہ کھائیں. اوکے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دیکھیں، کوئی اگر نشہ کرتا ہے، اسپیشلی جو سگریٹ ہے، شراب کے اثرات جو ہیں کمر پہ نہیں ہیں، لیکن سگریٹ کے اثرات جو ہے نا وہ کمر پہ ہیں. کوئی شخص ایک دن میں جتنی زیادہ سگریٹیں پیتا ہے اتنا زیادہ اس کو چانس ہے کہ اس کو کمر کا درد ہو. اوکے. تو یہ صرف اسموکنگ ہمارے لنگس کو نقصان نہیں نہ پہنچائے نہ گی؟ نہ نہ یہ اسموکنگ کمر درد میں بھی بہت زیادہ اوور اس آل کا رول. پوری باڈی پہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. جی 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 جی. تو اگر فار انسٹنس خدا نہ خواستہ کسی کے کمر کا درد بڑھ جاتا ہے، لوگ شاید چیک بھی نہیں کروا رہے ہوتے، خود بھی نہیں اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر رہے ہوتے، تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ خطرناک اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، دیکھیں کمر درد میں ہوتا کیا ہے، کمر کے حصے کو اگر غور کریں تو مسلز ہیں، مسل میں سپازم آ جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ عمر کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے آسٹیوپروسس ہے. آسٹیوپروسس ایک بیماری ہے جو کہ فیمیلز میں مینوپاز کے بعد ہوتی ہیں. تو وہ آسٹیوپروسس، یا میل میں بھی ایک بیماری ہے پادام، جس کے بعد وہ آسٹیوپروسس ہوتی ہے. اس میں کمر درد کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایسے مریضوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، عام زندگی گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے، ان سے عام زندگی کے کام کاج نہیں کیے جاتے. تو وہ یہ بہت زیادہ اس کا آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جب آپ چل نہیں پا رہے ہیں، کوئی کام نہیں کر پا رہے، خدا نخواستہ محتاج ہو گئے ہیں، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اگر کمر کا درد ہے تو وہ آپ کی باڈی کی کچھ اور جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے تب بھی اس کو کمر میں درد ہوتا ہے، ایسا کچھ ہے؟ بالکل. دیکھیں آپ یہ پیٹ کے حصے کا کوئی بھی کینسر ہوگا، جب بھی وہ سپریڈ کرے گا تو وہ کمر کی طرف وہ سپریڈ کر سکتا ہے. اوکے. ہاں جی. تو وہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کے پھر اثرات، بلکہ میرے پاس باقاعدہ پیشنٹس آئے تھے جن کو یہ ہوا ہے کہ کینسر ہوا، ان کے بعد ان کی وہ ریڈیشن بھی ہوئی، آپریشن بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ ان کا کمر درد نہیں ٹھیک ہوا. صحیح. تو وہ پرماننٹ ہو گیا تھا، وہ کمر درد ان کا پرماننٹ ہو گیا تھا. باقی ساری چیزیں کرنے کے بعد کینسر کے جو بعد پوسٹ جو ٹریٹمنٹ اثرات ہیں ان میں بھی یہ پھر کمر درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا، پھر وہ پرماننٹ رہتی ہے؟ جو پرماننٹ رہتی ہے، لیکن بہرحال وہ کافی حد تک وہ ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ چیزوں سے، کچھ موڈیلٹیز، ایک سے زیادہ موڈیلٹیز استعمال کی جائیں، لائف سٹائل ٹھیک کیا جائے، مریض پوری طرح تعاون کرے. تو اور اس میں ویٹ کا بڑا تعلق ہے. اوکے. اگر مریض جو ہے وہ اپنا ویٹ کم نہیں کرتا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں کمر درد ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. دیکھیں پورے جسم کا 80% وزن جو ہے نا آپ کے موڑوں کے پڑ رہا ہے. تو وہ جو 80% وزن ہے اور وہ یہ مسلسل پڑ رہا ہے، 24 گھنٹے وہ وزن اس کے اوپر ہو رہا ہے، اسپیشلی خاص طور پر جب آپ بیٹھے ہوئے اس وقت تو پورا کا پورا 80% وزن پڑ رہا ہے. تو اگر وزن کم نہیں کریں گے، دیکھیں موڑوں کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے، وہ جو ڈسک ہے اگر مسلسل وہی کشن کے طور پہ کام کرتی ہے، اگر وہ ڈسک کمپریس ہوگی
تو اس کے ساتھ جتنی بھی نروز وہاں سے چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری پریس ہوں گی اور نرو کا ڈیمیج ہوگا تو اس کے اثرات آپ کی دونوں ٹانگوں کے اوپر بھی آئیں گے. تو ویسے ویٹ کا کوئی پیرامیٹر ہے کہ اتنا ویٹ ہونا چاہیے کچھ اس طرح ایج کے حساب سے؟ یہ تو ہوتا ہے مختلف پیرامیٹرز ہیں. اس میں ایک جو سب سے آسان اور سادہ پیرامیٹر ہے کہ جتنا آپ کا قد ہے انچز میں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک لیڈی ہے اس کا قد ہے 5.5 فٹ 5 فٹ 6 انچ. اس کے انچز اگر بنائیں گے تو وہ 66 انچ بنتے ہیں. تو اس کا 66 کلو وزن ہونا چاہیے اور اس کی رینج بنے گی 60 سے لے کر 66 تک. صحیح. تو اس دوران اس کے درمیان اس کا وزن ہونا چاہیے. اوکے. اب اگر 5.5 فیٹ کا کوئی میل ہے تو اس کا بھی 66 انچ بنتا ہے لیکن اس کی جو رینج بنے گی وہ 66 سے لے کر 72 تک اس کی رینج بنے گی. تو اس کے درمیان ہونا چاہیے. میلز کا نارمل ویٹ فیمیل سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میل کا جو اسکیلیٹن کا فریم ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے. ہاں باڈی از ڈفرینٹ. میٹرس کا بھی رول ہے. جب بھی ہم یہ سنتے ہیں نا کسی کو کمر کا درد ہے تو کہتے ہیں کہ اپنا میٹرس چینج کریں. میٹرس کا بہت زیادہ رول ہے اور اس میں تو مختلف طرح کے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بالکل سافٹ میٹرس استعمال کریں گے تو وہ کمر درد آپ کی بڑھا دے گا. اچھا. اس کی بجائے اگر دیکھیں ایک آج کل تو ایک فرم میٹرس آ گیا ہے یعنی کہ نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے. آرتھو میٹرس کے نام سے بھی آتے ہیں. پھر ایک نئی چیز آ گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیبرڈ. آپ نے سنا ہوگا ہائیبرڈ ہر چیز میں آ رہی ہے. وہ ہاف وہ ہاف وہ. ہاں جی. تو وہ ہائیبرڈ جو میٹرس ہے نا اس کو کمر کے لیے سب سے بہترین مانا جاتا ہے. لیکن اب یہ چونکہ جتنے بھی ہائیبرڈ میٹرس ہیں یہ مہنگے ہیں تو اس کے لیے پھر میں اپنے جو پیشنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے ان میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ بے شک روئی کا گدا استعمال کر لیں لیکن اس کے اوپر دری رکھ لیں. وہ روئی اور دری مکس کر کے جو چیز بنے گی نا وہ ان کے لیے فائدہ مند رہے. ہارڈ بیڈ پہ بھی تو سوتے ہیں نا. ہارڈ پہ بھی سوتے ہیں لیکن پھر وہ کئی لوگوں کو ہارڈ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو روئی کے گدے کے اوپر دری رکھ لی جائے نا تو اس سے وہ دونوں چیزیں ان کی کور اپ ہو جاتی ہیں. ویسے اگر کوئی انسان سوچے کہ میں ہارڈ بیڈ پہ اگر سوؤں گا تو میرا پوسچر اچھا رہے گا اور میری کمر کا درد نہیں ہوگا تو اس کو پرسکرائبڈ ہے کہ سو جائے. اس کے کوئی مسائل تو نہیں ہوتے سائیڈ افیکٹس وغیرہ؟ وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے نا. کئی لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں کئیوں کو نہیں ہوتے. اگر کسی میں ہوتے ہیں تو اس کو کہیں جی ہارڈ بیڈ کے ساتھ وہ جو ہے نا روئی کا گدا بھی ساتھ رکھ لیں. صحیح وہ ایزی ہے. تھوڑی سی وہ کشن آ جاتا ہے روئی کے ساتھ. عام انسان کے لیے بھی ضروری ہے. ایج فیکٹر کیا ہوتا ہے زیادہ تر کمر آپ کے پاس اوبیسلی پیشنٹس آتے ہوں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس ایج فیکٹر میں زیادہ کمر درد کے مسائل ہیں؟ 40 کے بعد بہت زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ 40 کے بعد ہمارے جسم میں ہارمونل چینجز بھی آ جاتی ہیں جو اسپیشلی میں نے کہا ہے کہ جی یہ جو فیمیلز میں خاص طور پر جب ان کو مینوپاز ہوتا ہے میل میں جب وہ پدام کے شکار ہوتے ہیں تو وہ ہڈیاں ان کی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہڈیاں جب کمزور ہوں گی تو آپ خود سوچیں کہ ہڈیاں کمزور ہوں گی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر بھی پڑیں گے. تو ریڑھ کی ہڈی کے جو مورے ہیں وہ جب کمزور ہوں گے آسٹیوپروسس ہوگی بالکل بھربری ہڈی ہو جاتی ہے. تو بھربری ہڈی کے اوپر جب وزن پڑتا ہے اور زیادہ وزن ہو تو یہ ساری چیزیں ملا کے تو کمر درد کو ایک لحاظ سے ڈیفینیٹ اور یقینی بنا دیتے ہیں. تو وہ ایج کا اس لیے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی ایج میں بھی آج کل چونکہ وہ بہت بڑا فیکٹر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نئی نسل ہے نا اسپیشلی آج کل ینگ چلڈرن بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دودھ پینا چھوڑ گئے ہیں. اب اگر آپ دودھ نہیں پئیں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ آپ کو کیلشیم نہیں ملے گی, وٹامن ڈی نہیں ملے گی, میگنیشیم نہیں ملے گی. تو کافی چیزیں ایسی جو کہ دودھ میں اللہ تعالیٰ نے غذا کے طور پر رکھی ہے. دودھ مل بھی جائے تو خالص تو نہیں ملتا. خالص نہیں ملتا لیکن نہ پینے سے تو پھر بھی بہتر ہے. اچھا کچھ ایٹ لیسٹ کنزیوم کریں. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو وہ دودھ پینے کی وجہ سے نا یہ رجحان جو ہے دودھ نہ پینے کی وجہ سے بھی ایک سمجھ لیں